بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو والدین نافرمان اولاد سے پریشان ہیں، قرآن کی ایک سورت 3 بار پڑھ لو، غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ ہر طرح کی بری عادات جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک شاندار سورت 3 بار پڑھ لو، نافرمان غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بے بات لڑتا جھگڑتا ہے، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور، غرض کسی بھی قسم کے مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی، بے بات ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو اپنے کام میں دل نہیں لگتا، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہے، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں، جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے، لیکن 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کے تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل کرم سے دور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اور دن کے کون سے حصے میں عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی وہ برکت والی سورت کون سی ہے، انشاءاللہ آج کے اس وظیفے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی، ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صدقات ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے جیسے معجزے یا جادوگروں کے زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بہت سارے مختلف معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اس زمانے کے ترقی یافتہ، شہریت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زبان مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے۔ مجھے امید ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ ناظرین میں محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بنی نوح انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کے گھر کے کسی ایک فرد کے غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے۔ یا اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہے۔ چند بہنیں ایسے ہیں جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہیں، گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ محترم ناظرین، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معمولاتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بے بات ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا باہر آوارہ
قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یا بہن اپنی دوسرے بہنوں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اس طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار، مثلاً ماموں، چاچا، چاچی، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، غرض کسی بھی شخص کو بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ سورۃ الشمس قرآن مجید کی 91 نمبر پر موجود سورہ ہے، جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورۃ الشمس کا شمار مکی سورتوں میں سے ہوتا ہے، جو کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں مکے میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جبکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ الشمس کی معنی لفظی طور پر سورج کی ہے۔ اس سورت کا پہلا آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائے اور اسے مناسبت سے سورت مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ ناظرین، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کے برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار، بدی کے راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورہ کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی جب اس کے پھسلے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کی روشن کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اس کی جس نے اسے بچھا دیا، قسم ہے نفس نفسانی کی اس کے جس نے اسے سنوارا، پس اس کے اندر نیکی بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریم میں اللہ نے بہت سے قسمیں ارشاد فرمائی، جو کہ کل تعداد میں 7 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرمایا۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائے جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں فضیلتوں والی ہے، جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کے تمام بری عادات اللہ کے فضل کرم سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ شمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا وہ گھر بھر لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ سورج وہ ستارے ہیں جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لیے ہوئے روشنی نہیں۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورج شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے، اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، سورۃ شمس کا یہ عمل انتہائی آسان بابرکت عمل ہے۔ بڑے بڑے
خراب معاملات اس عمل کی برکت سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کی چند فضائل احادیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطالب پر غور فکر کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہوا اسے یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھ گئی، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس کا رزق کم ہو، توفیق میسر نہ ہو، خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت لکھ کر دھوئیں، اس کا پانی پئیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس، سورہ طارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسان کی، جان کی، اور یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بھائیوں بہنوں، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی کامیابی دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن طاقت میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، یا پھر معمول کا ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہے، زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کی قریباً 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کا کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ کو کوشش کریں آپ کا کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعائیں کریں تو اپنی شروعات میں ہمیشہ درود پاک پڑھ لیا کریں، درود پاک پر ہی اسے ختم کیا کریں۔ خیر و برکت ثواب کی نیت سے آئیں، 1 مرتبہ درود ابراہیم مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک آپ کون سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ، عقیدت، احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی بھی بالکل نہیں پڑھنا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توحید تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے۔ سورۃ الشمس کا کوئی لمبی صورت نہیں ہے، درست تلفظ ادائیگی کے لیے آپ کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کر رہا ہوں، براہ کرام دھیان سے ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اگر یہ صورت آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں یہ صورت نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، صرف پہلے 3 آیات ہی پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تعوذ تسمیہ پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں۔ رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فوراً وہیں جائی نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ شمس کے آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کی پوری صورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلے 3 آیات میں صبح پڑھی تھی تو باقی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں سمجھ لیں صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ رات کو جب آپ نے عمل مکمل کیا تو آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے ایک دن کا عمل مکمل ہوگا۔ اب آپ نے وہیں جائی نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں تیرے نازل کی ہوئی سورۃ شمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ یا اللہ پاک، میرا فلاں بھائی، فلاں بیٹا، پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے یا آپ پہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے آپ نے عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دیں، اس کے تمام برے عادات کو اس سے دور کر دے، اسے میرے لیے، گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں۔ دیکھیں 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کرے، اللہ پاک اس سے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر آپ کا مطیع فرما بردار بنا دے۔ دعا ہے رب کریم نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق ہم سب کی مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں وسعت، برکت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔